کرکٹ میچ فکس کیسے ہوتے ہیں اور پاکستان اور انڈیا کا میچ کیسے فکس کیا گیا، یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں پروف کے ساتھ۔ لیکن سب سے پہلے آپ اس ٹویٹ کو دیکھیں۔ یہ ٹویٹ پی سی بی کی آفیشلز کی جانب سے کیا گیا تھا، اور پھر اس ٹویٹ کے بعد پاکستان میں پہلے ہی سے اس میچ سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ میچ فکس ہو چکا ہے۔ میچ فکس کیسے ہوتے ہیں پہلے اس پہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کا میچ کیسے فکس ہوا وہ بھی آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل آزاد پاکستان کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، 14 اکتوبر پاکستان اور انڈیا دونوں آپس میں مد مقابل ہوئے، اور اب بہت سی قیاس آرائیاں چل رہی ہیں، بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ٹویٹس ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس خبر کو پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ فکس تھا۔ پہلے یہ فکسنگ ہوتی کس طرح ہے؟ فکسنگ ڈفرینٹ قسم کی ہو سکتی ہے۔ یا ایک تو پلیئر فکسنگ ہوتی ہے، یعنی کہ پلیئر کسی میچ کو فکس کر دیتا ہے، دوسری ٹیم کو خبر نہیں ہوتی ہے، یا وہ نو بال ڈالتا ہے، یا وہ کیچ ڈراپ کرتا ہے، یا بیٹسمین ہے تو غلط پرفارمنس دیتا ہے، زیادہ ڈاٹس بال کھیلتا ہے، یا آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی ڈفرینٹ سچویشنز ہم دیکھ چکے ہیں۔ پہلے بھی اس طرح کی اسپاٹ فکسنگ میں ملوث کئی کھلاڑی یہ اسپاٹ فکسنگ میں ملوث پائے گئے ہیں، ثابت ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، لیکن ان کا نام نہیں لینا چاہتے، اور اس طرح کی فکسنگ ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب دوسری ہوتی ہے ٹیم فکسنگ، ایک ہوتی ہے پلیئر فکسنگ، دوسری ہوتی ہے ٹیم فکسنگ، یعنی کہ پوری کی پوری ٹیم فکس ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے اس طرح ہو چکے ہوا ہے۔ آئی پی ایل میں کافی ساری فکسنگ ہوئی ہیں، اور 2 سال مسلسل آئی پی ایل سے چنئی سپر کنگ آؤٹ رہی ہے صرف فکسنگ کی وجہ سے۔ اس طرح واقعے بہت زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں، اور ٹیم فکس ہوتی ہیں۔ 2011 کے ورلڈ کپ پر بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں، جب پاکستان انڈیا کے مد مقابل تھا۔ اس میں شاہد افریدی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، اور بہت سے پلیئرز نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ میچ فکس تھا، آدھی ٹیم کو پتہ تھا، آدھی ٹیم کو نہیں پتہ تھا، لیکن اس میچ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ میچ فکس تھا۔ اب اس میچ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ میچ فکس ہے۔ تو فکسنگ کچھ اس طرح ہوتی ہے، دو قسم کی۔ اب پاکستان اور انڈیا کا جو میچ کھیلا گیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کیسے فکس تھا۔ دیکھیں، یہ کہانی میچ سے شروع نہیں ہوتی ہے، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 25 سپتمبر سے۔ تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جائیں گے کہ 25 سپتمبر کو پاکستانی ٹیم نے جو ہے روانہ ہونا تھا پاکستان سے انڈیا کے لیے۔ خیر وہ ڈائریکٹ پاکستان سے انڈیا تو نہیں جا سکتے تھے، پاکستان سے دبئی گئے، دبئی سے پھر انڈیا گئے۔ اب وہاں پر بھی کچھ خبریں ملی کہ پاکستانی ٹیم کو ویزے جاری نہیں کیے جا رہے، پاکستانی ٹیم کو وہاں پر بھی پریشان کیا گیا، ویزے جاری نہیں کیے گئے۔ لیکن بہرحال بہت زیادہ احتجاج کرنے کے بعد، بہت زیادہ میڈیا میں اچھالنے کے بعد بالآخر پاکستان کو وہ ویزے جاری ہو گئے۔ لیکن جیسے ٹیم کو ویزے جاری ہوئے، ان کے ساتھ پاکستان کے نہ شائقین کو ویزے جاری ہوئے، نہ ہی پاکستان کے صحافیوں کو ویزے جاری ہوئے۔ یہاں سے پھر بات سٹارٹ ہوتی ہے۔ حالانکہ پاکستان میں جو ایشیا کپ تھا، کچھ میچز ہوئے، وہاں پر انڈیا کے وکرانت گپتا پاکستان آئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، کسی کو بھی ویزے کا کوئی پرابلم نہیں ہوا تھا، جنہوں نے اپلائی کیا تھا ان کو ویزا ملا تھا۔ لیکن پاکستان کے بہت سارے صحافیوں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا اور ان کو ویزا نہیں ملا، ابھی تک نہیں ملا ہے۔ تو یہ ایک پہلی گنجی ہے، کیونکہ پاکستان کی ٹیم اگر پاکستان کے صحافی اگر انڈیا میں موجود ہوتے تو شاید وہ وہاں سے رپورٹ کرتے اور پھر خبریں جو ہے باہر آتی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ اچھا، اس کے بعد پاکستانی ٹیم وہاں پہنچ گئی، اور پہنچنے کے بعد بھی بہت دن انتظار کیا جاتا رہا، لیکن نہ ہی کسی شائقین کو، نہ ہی کسی صحافی کو ویزا جاری کیا گیا انڈیا کی جانب سے۔ پھر ہم نے اچانک خبر سنی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ذکا اشرف صاحب جو ہیں اچانک انڈیا روانہ ہو چکے ہیں، اور انڈیا وہاں پر پہنچنے پر ان کا ٹھیک ٹھاک استقبال کیا گیا۔ اور پھر جب خبر آئی کہ یہ ٹویٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس ٹویٹ کے مطابق کہ پی سی بی کے چیئرمین ذکا اشرف کے لیے بی سی سی آئی نے ایک زبردست جو ہے ان کی عزت میں، ان کے آنر میں ڈنر کا اہتمام کیا ہے۔ جی، ویسے انڈیا اس طرح کرتا نہیں ہے، جو ہمیں ویزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ہمیں ہر موقع پہ یہی کوشش کرتا ہے کہ ان کو نیچا دکھایا جائے، ان کی ٹانٹ کی جائے، ان کو ٹرول کیا جائے، وہ ہمارے چیئرمین کو ایک زبردست ڈنر انوائٹ کر رہے ہیں۔ یہاں سے پھر بات سٹارٹ ہوئی نکلنا، اور بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی معمول کی بات نہیں ہے۔ اور پھر ڈنر کے بعد پاکستان اور انڈیا کا میچ 14 اکتوبر کا تھا،
13 اکتوبر کو ایک میٹنگ ہوتی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی چیئرمین ذکا اشرف کے ساتھ. اس میٹنگ کے کچھ ویژول جب باہر آتے ہیں تو وہ ویژول دیکھ کر پھر لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چمگوئیاں شروع کر دی کہ یہ میچ تو فکس ہو چکا ہوا ہے. کیونکہ یہ اب تصاویر دیکھیں نا، ان تصاویر میں دیکھیں تو کھلاڑیوں کے منہ اترے ہوئے ہیں، چیئرمین ذکا اشرف صاحب بات کر رہے ہیں اور کوئی کھلاڑی ان کی طرف فوکس سے نہیں دیکھ رہا ہے، دوسرا ان کے منہ سے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ انہیں ایسا کہا جا رہا ہے جو وہ ماننے کے لیے شاید تیار نہیں تھے یا زبردستی ان سے منوایا جا رہا تھا. بہرحال وہ تصاویر باہر آئیں، اس کے بعد پھر بات شروع بڑھ گئی آگے، اور حالانکہ ایسا ہوتا کبھی نہیں ہے. اور پاکستان اور انڈیا کے پہلے بھی بہت زیادہ میچز ہوئے ہیں، تو ہم نے ایسا نہیں دیکھا ہے کہ انڈیا کے چیئرمین کی ملاقات ہوئی ہو انڈین کرکٹ ٹیم سے، یا آسٹریلیا انڈیا کا بڑا میچ ہوتا ہے، آسٹریلیا انگلینڈ کا بڑا میچ ہوتا ہے، تو ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ ان کے چیئرمین آئیں اور اسپیشلی ملاقات کریں اور ٹیم کو مورال بلند کریں. حالانکہ ذکا اشرف تو کوئی کرکٹر ہے ہی نہیں، تو وہ کیا ٹپس دے سکتے ہیں بیسیکلی ٹیم کو، کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کا کام بورڈ کو چلانا ہے، ٹیم کو چلانا تو کیپٹن کا کام ہوتا ہے. بہرحال تو اس کے بعد میٹنگ کے بعد پھر یہ باتیں آگے شروع ہو گئیں. میچ والا دن تھا، اب میچ میں بھی کچھ ویژولز ایسے نظر آئے جس سے لگ رہا تھا کہ میچ فکس تھا. اب وہ ویژول کون سے تھے؟ سب سے پہلے چلیں ٹاس تو ہو گیا، ٹاس جیتنا یہ تو فکس نہیں ہو سکتا. بہرحال اگر ٹاس پاکستان جیتا اور کہتا کہ ہم بیٹنگ کریں گے تو پھر یہاں پر کچھ بات ہو سکتی کہ یہ دیکھیں جی فکس تھا اس وجہ سے پہلے بیٹنگ کی، حالانکہ پہلے بولنگ یہاں پر کرنی چاہیے. بابر اعظم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ٹاس بڑا اہم ہے، لیکن ٹاس انفارچونیٹلی کہیں یا فارچونیٹلی کہیں انڈیا جیت گیا. انڈیا نے پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا، پاکستان کے بلے باز آئے. اب یہاں پر جو پلینگ 11 اناؤنس کی گئی نا وہ ان ایکسپیکٹڈ تھی. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کیونکہ فخر بھی آؤٹ آف فارم تھے، امام الحق بھی آؤٹ آف فارم تھے، لیکن فخر کا جو ریکارڈ ہے وہ بہت زبردست ہے انڈیا کے خلاف. چیمپئن ٹرافی دیکھیں یا باقی میچز دیکھیں، انڈیا کے خلاف فخر زمان بہت اچھا کھیلتے ہیں. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ فخر زمان کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا کیونکہ دونوں کی فارم ایک جیسی تھی. تو فخر چونکہ انڈیا کے خلاف اچھا کھیلتے ہیں، اٹیک کرکٹ کھیلتے ہیں، تو فخر کو ٹیم میں ڈالا جائے گا، امام کو باہر کیا جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر امام کی انٹری ہوئی، فخر کو باہر کر دیا گیا. پھر یہاں سے بات آگے بڑھی. خیر، اور اسی طرح شاداب خان اور اسامہ نواز کو ڈالا گیا جو مسلسل پاکستان کا سپن ٹریک پرفارم نہیں کر رہا تھا، لیکن کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا. اسی ٹیم کے ساتھ میدان میں اترے، بیٹنگ کا آغاز ہوا اور عبداللہ شفیق اور امام الحق نے سٹارٹ لیا اور ایز یوزول سلو سٹارٹ تھا. بہرحال اتنا سلو بھی نہیں تھا، اچھا تھا. پھر امام الحق صاحب، عبداللہ شفیق صاحب آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد بابر اعظم آئے، بابر اعظم نے بھی سٹارٹ لیا اور امام الحق پھر اس کے ساتھ آؤٹ ہو گئے. پھر رضوان اور بابر کی پارٹنرشپ لگی، وہ پارٹنرشپ بہت زیادہ سلو تھی جس کی وجہ سے پریشر کریٹ ہوا اور بابر جیسے ہی آؤٹ ہوئے تو پیچھے تو چل میں آیا کی کہانی چل پڑی. 151 پہ 2 کھلاڑی آؤٹ تھے اور پھر بھی وہاں پر پاکستانی ٹیم ٹھیک ٹھاک فائٹ کی شکل میں نظر آ رہی تھی. کیونکہ اگر آپ نے 30 اوور میں 151 بنا لیے تو اگر 120 بال میں پھر آپ ایزیلی 150 کر سکتے ہیں اور 300 پلس ایزیلی ٹارگٹ ہو سکتا تھا. لیکن جیسے ہی بابر اعظم آؤٹ ہوئے تو پھر اس کے بعد کہانی وہی ہوئی کہ تو چل اور میں بھی پیچھے آ رہا ہوں. لیکن شاید اس سے بھی زیادہ تیز تھی کیونکہ 151 پہ 2 تھے اور پھر 191 پہ 10 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. یعنی کہ آپ لگائے نا 40 رنز پہ پاکستان کی پوری ٹیم ڈھیر ہو گئی ہے. جس ٹیم کو ہم بار بار ٹرول کرتے تھے کہ 36 پہ آل ٹیم آؤٹ تھی، آج ہماری 40 پہ آل ٹیم آؤٹ ہوئی ہے. تو 40 رنز پہ یہ ٹیم کا جو آؤٹ ہونا ہے، اور یقین مانے وہ ہماری بیٹنگ شاہین شاہ افریدی تک جاتی ہے. اگر انڈیا کے ساتھ کمپیئر کریں، انڈیا کی 7ویں نمبر پہ بیٹنگ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے جو آل راؤنڈر ہیں وہ بھی اچھی خاصی بیٹنگ کرتے ہیں، بالر بھی اچھی خاصی بیٹنگ کرتے ہیں، لیکن 40 رنز پہ ہمارے 10 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. یہاں پر سوچنے والی بات تھی. اور مڈل آرڈر مکمل فلاپ ہو گیا. ایک اوور میں 2 وکٹس گر رہی ہیں، 3 وکٹس گر رہی ہیں، اسی طرح کوئی سچویشن رہی. اور پھر اس کے بعد انڈیا کی بیٹنگ کی باری ہے تو انڈیا نے خوب دھلائی کی، سٹارٹ بہت زبردست لیا. حالانکہ وراٹ کوہلی بھی آؤٹ ہو گئے، گل بھی آؤٹ ہو گئے اور آخر میں شرما بھی آؤٹ ہو گئے، لیکن ایزیلی ٹارگٹ چیز کر دیا. اب اس کے بعد کلدیپ یادو کی جانب سے ایک بیان سٹیٹمنٹ چلایا جا رہا ہے کہ کلدیپ یادو نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو بیٹنگ لائن اپ تھی وہ کچھ ٹرائی بھی نہیں کر رہی تھی. ایک ہوتا ہے نا بندہ ٹرائی کرتا ہے کہ یار میں ٹرائی کروں شاٹ کے لیے، ٹرائی کروں باؤنڈری کے لیے، تو پھر اس کے بعد بندہ ناکام ہو جائے تو وہ الگ سی بات ہوتی ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جب بالنگ کر رہا تھا مجھے پاکستان میں یہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان کی جانب سے کوئی ٹرائی ہو رہا ہے.
فائٹ کی ٹرائی ہو رہی ہے یا باؤنڈری لگانے کے لیے یا کوئی بڑا شاٹ کھیلنے کے لیے کوئی ٹرائی کر رہا ہے، کچھ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا. وہ ایسے موڈ میں تھے کہ بس ہم نے ڈاٹ کرنی ہے یا سنگل لینا ہے. تو وہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ ان کو پتہ تھا کہ آگے اتنی اسٹرانگ بیٹنگ لائن اپ ہے ان کی، اگر ہم 300 پلس بھی کریں گے تو پھر بھی ہمیں یہ مائنڈ میں رکھنا پڑے گا کہ وہ ایزیلی 300 بھی چیز کر سکتے ہیں، اتنی زیادہ پاورفل بیٹنگ لائن اپ ہے، اور پھر بھی وہ ڈاٹ پہ ڈاٹ کھیلے جا رہے ہیں. تو یہاں پر پھر سوال اٹھنا شروع ہو گئے. خیر کلدیپ یادو کی یہ اسٹیٹمنٹ، اس کے بعد روہت شرما نے کہا کہ جی ہم پاکستان کے خلاف ایسے ہی کھیلتے ہیں جیسے نارمل ہم افغانستان کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی بہت بڑی تھی. پہلے پاکستانی شائقینوں نے اس کو ہلکے میں لیا، لیکن یہ پہلے ہی دی گئی تھی اسٹیٹمنٹ، یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ تھی. کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا میچ، پاکستان اور افغانستان کا میچ یا انڈیا افغانستان کا میچ ہرگز نہیں ہوتا ہے. یہ ہائی پریشر میچ ہوتا ہے. یہاں پر اگر انڈیا افغانستان کا میچ ہو رہا ہے وہاں 20,000 30,000 بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر 1,30,000 دیکھ رہا ہوتا ہے. یہاں پر دنیا بھر کے سپانسرڈ آئے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ یہ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ عام میچ نہیں ہوتا ہے. خیر یہ اسٹیٹمنٹ لی گئی، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی جو بولنگ تھی اس میں بھی کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آیا کہ یہ لڑ رہے ہیں. فیلڈنگ میں آپ مسلسل چوکے وہ کر رہے ہیں، 2-3 چوکے تو آپ نے ہاتھ سے جانے دیے. تو یہ سارا کچھ دیکھ کے لگ رہا تھا کہ میچ فکس ہو چکا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے ہی پاکستان ہارا تو پھر جو سوشل میڈیا پہ پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا گیا. اور ہاں ایک بات چلے وہ دوسرے ولاگ میں کریں گے. تو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا، پاکستانی شائقین کے دل ٹوٹے، جذبات ٹوٹے، اور وہ جو ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھے تھے وہ ایکسپیکٹیشن ان کی پوری نہیں ہوئی، اور پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی میچ فکس تھا.